الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 80 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں توحید پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز کو لے کر اس وقت کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم غور سے کام لو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مختلف پہلوؤں سے یہ نشانیاں زیر بحث آ رہی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا جگہ جگہ تبصرہ ہے۔ جس پہلو سے ان پر غور کرنا چاہیے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کی طرف بھی اشارات کیے ہیں، اور اس کے ساتھ مخاطبین اگر کوئی اعتراض کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دیا ہے۔ اسی سلسلے میں اب یہ فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اس سے پیچھے فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف توجہ دلائی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اگر تم غور کرو تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ ہمارے حکم کے پابند بنے ہوئے پرواز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ پرندوں کے بعد اب ارشاد ہوا تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، معاش کی جد و جہد کے لیے نکلتا ہے، زندگی میں بہت سے نشیب و فراز پیش آتے ہیں، ان کا سامنا کرتا ہے۔ مصیبتیں اور تکلیفیں بھی زندگی کا حصہ ہیں، انسان کو باہر نکلنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ اس سب کے بعد اگر گھر کی اپنی چھت میسر آ جائے تو جیسا کچھ سکون، جیسا کچھ اطمینان اس میں حاصل ہوتا ہے، انسان اگر غور کرے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق نہیں پورا کر سکتا۔ پھر گھر میں بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، ان دونوں کے تعلق کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ ایک دوسرے کا اعتماد، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، گھر کی رونق، اسی سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، پھر اولاد کی اولاد ہونے لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک خاندان اور اس خاندان کے تعلقات، روابط، یہ سب چیزیں ہیں جن کو ایک لفظ میں یہاں ادا کر دیا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فضا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آتے ہو تو داخل ہوتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دھوپ میں چلتے ہوئے چھاؤں میں آ گئے۔ یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی جانب توجہ دلائی۔ پھر وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، یہ تو وہ گھر ہیں جن میں تم ہمہ وقت رہتے ہو، یہ گھر ہیں جو تم نے زمین پر قائم کر لیے ہیں، جہاں تہاں سے سفر کرتے ہوئے آتے ہو، دوسرے ملکوں میں جاتے ہو، اپنے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہو تو تمہارے لیے سکینت ہی سکینت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس زمانے کے لحاظ سے ان خیموں کی طرف بھی توجہ دلائی جو حضر کے ساتھ
سفر کے گھر بن جاتے تھے، ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جہاں صحرا میں چاہا 2 کھونٹیاں گاڑیں اور ایک نئی دنیا آباد کر لی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں۔ عربوں کے ہاں چمڑے ہی کے عام طور پر خیمے ہوتے تھے، چنانچہ میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ چمڑے کے ان خیموں کا ذکر ہے جن کا رواج عرب میں بہت رہا ہے۔ زیادہ تر جانوروں کی کھال سے بنا لیے جاتے تھے، وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی، جانور بھی اس نے پیدا کیے، ان کی کھالوں میں یہ چیز بھی اسی نے پیدا کی، پھر انسان کو وہ عقل دی کہ وہ ان کو اس طرح استعمال کر لے۔ جانور جن کا گوشت بھی انسان کھاتا، جن کا دودھ بھی انسان پیتا، جن کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتا، اور جب ان کو ذبح کر لیتا ہے تو پھر ان کی یہ چیزیں بھی استعمال میں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ انہی کی کھالوں سے اپنے لیے خیمے بنا لیتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں، تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو۔ یعنی اگر یہ گھر اٹھا کے لے جانے پڑیں جن میں رہ رہے ہو تو تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن عارضی گھروں کا یہ بندوبست بھی اس پروردگار نے کر دیا۔ اب ان کو اونٹوں پر لاد لیتے ہو اور چاہتے ہو تو جا کر قیام کا فیصلہ کر لیتے ہو، بارش سے، دھوپ سے، جانوروں کے حملے سے وہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کوچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو سامان اٹھا کے لادتے ہو اور دوسرے شہر، دوسری جگہ، اس نخلستان سے کسی دوسرے نخلستان کی طرف روانہ ہو جاتے ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہلکے گھروں کا بندوبست کیا ہے، تستخفونہا، یعنی ایک تو وہ گھر ہیں کہ جن کی بنیادیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، وہ تمہیں مستقل اقامت کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں، ان کا سکون اپنی جگہ کا سکون ہے، ان کی تزئین، ان کی آرائش، وہ سب اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ لیکن سفر میں یا جہاں ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، وہاں یہ گھر ہے کہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، اور ایسے ہلکے ہیں کہ ایک اونٹ پر لاد کر لے جاؤ اور 10 گھر لاد کر لے جاؤ۔ اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم اپنے کوچ اور قیام کے وقت نہایت ہلکا پاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور پھر یہی جانور ہیں کہ ان کی اون اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جن سے ایک وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو۔ یعنی میں نے یہ جانور پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ جنگل کے جانور بھی ان کو خوراک بناتے ہیں، درندے بھی ان پر جیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہے، یعنی مار کر گوشت کھا لیں گے۔ تمہیں میں نے وہ عقل، وہ علم عطا فرمایا ہے کہ تم ان چوپایوں کی ایک ایک چیز کو استعمال کر لیتے ہو، دودھ بھی پی لیتے ہو، گوشت بھی کھا لیتے ہو، ذبح کرتے ہو تو ان کی کھالیں بھی تمہارے کام آ جاتی ہیں، ان کے روئیں بھی، ان کے بال بھی، ہر چیز تمہارے کام آ جاتی ہے، اور ان سے معلوم نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہو، اور پھر اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس تک اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یعنی یہ دنیا اپنی چیزوں کے لحاظ سے بھی اور اپنے افراد کے لحاظ سے بھی ایک فانی دنیا ہے، یہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، کوئی چیز بھی ابدی نہیں ہے، الہین ہی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی بناؤ گے اس نے ایک دن بوسیدہ بھی ہونا ہے اور تمہیں بھی رخصت ہونا ہے۔ یہ سب چیزیں تو اس دنیا کا قانون ہے، لیکن جو مہلت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے لیے ذرا ایک نگاہ اٹھا کے دیکھو کیا کچھ سامان اس نے پیدا کر دیا ہے۔
वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानम व जअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र व सराबील तक़ीकुम बासकुम कज़ालिक युतिम्मु नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीज़ों के साए बनाए हैं, यानी रोशनी का एहतमाम इस तरीके से किया है कि एक तरफ आफताब है, वो हिद्दत पैदा करता है, रोशनी बखेरता है, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। फिर पहाड़ खड़े कर दिए हैं, दरख्त खड़े कर दिए हैं, ख़ुद तुम खड़े हो जाते हो, एक दीवार उस्तवार करते हो, उससे अल्लाह ने साए पैदा कर दिए। उसी धूप में, उसी हिद्दत में वो तुम्हारे लिए पनागाहें बन जाती हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीज़ों के साए बनाए हैं और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई, यानी कुदरती गार। ये मालूम है कि इंसान ने जब तक अपने लिए चीज़ें बनानी नहीं सीखी, उसका पोटेंशल तो उसमें रख दिया गया था, वो सब कुछ बिल्कुआ मौजूद था, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि सियासी, समाजी और माशी मामलात में कोई चीज़ चश्म-ज़दन में नहीं होती, उसमें इंतज़ार करना पड़ता है। उसको इंसान की अक्ल, उसके इल्म, उसके शऊर के साथ वाबस्ता कर दिया है। समाजी हालात में भी तदरीज से तब्दीलियाँ आती हैं। माशी मामलात के इर्तिका पर नज़र डाल लीजिए। इंसान ने अपनी मईशत की इब्तिदा लंदन और न्यूयॉर्क से नहीं की थी। वही जंगल थे, वही आबादियाँ थीं, वही जानवर थे, वही दरख्त थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि किसी जानवर को मारकर शिकार कर लिया या किसी दरख्त से फल तोड़ लिया, यहीं से इब्तिदा की थी। तो इंसान को जो अक्ल अल्लाह ने अता फरमाई है, उससे वो पै दर पै चीज़ों को पैदा करता चला गया है। वो चीज़ें वो कहीं आसमान के बाहर से नहीं ले आया, वो इसी ज़मीन में उसके परवरदिगार ने रख दी थी। सिर्फ़ उनकी दरियाफ़्त को उसकी अक्ल, उसके शऊर और उसके इल्म से मुतल्लक़ कर दिया था। वो दरियाफ़्त करता चला जाता है और अपने लिए वो नेमतें पैदा करता है। तो पीछे ज़िक्र किया था कि तुम्हारे लिए ऐसे हल्के घर बना दिए हैं, उन्हें तुम जब चाहे उठा के कहीं ले जाते हो। चमड़े के खैमे हैं, ऊँट पर लाद लिए। उस पर मैंने लिखा है कि यानी कूच करना हो तो नहायत आसानी के साथ तय करके उठा ले जाते हो, और क़याम पेश नज़र हो तो इसी तरह आसानी के साथ जहाँ चाहते हो डेरा डाल देते हो। तो ज़रा गौर करो कि अगर अपना ही घर उठा के ले जाना पड़ता तो क्या मशक्क़त होती। अब पनागाहों का ज़िक्र किया कि वहाँ तो एक वो घर जो तुमने बना लिए हैं, एक वो जिसका सामान हमने पैदा कर दिया कि सहराओं में सफ़र करते हुए भी तुम्हें धूप से, तुम्हें बारिश से हिफाजत मैसर आ जाए। और फिर जहाँ जहाँ हमने पहाड़ उठाए हैं उनमें ऐसे गार बना दिए हैं, यानी कुदरती पनागाहें बना दी हैं, उनमें तुम इन आफात से निजात हासिल करके पनाह ले सकते हो। तो ये सब एहतमाम हमने तुम्हारे लिए किया है। हाशिया है, यानी गार जो ज़मीन पर इंसान की अव्वलीन पनागाह बने। ये सब चीज़ें यानी जानवरों की खाल से खैमे बनाना, इसी तरह से मिट्टी से घर बना लेना, उनसे ईंटें बना लेना, उनको पुख्ता कर लेना, पत्थरों को तराश लेना, ये सब तो बहुत बाद में हुआ है। इब्तिदा में इंसान ने दरख्तों के फल तोड़े और अपने खाने का अहतमाम कर लिया। ये गोया इंसान की अव्वलीन ग़ज़ा है जो अल्लाह ने पैदा की है फलों की सूरत में। अब तो इंसान ने बहुत कुछ पैदा कर लिया है, लेकिन इब्तिदा यहीं से हुई। इसी तरह घरों की इब्तिदा भी गारों से हुई। इंसान ने देखा कि पहाड़ों में कहाँ कहाँ वो जगह मिल सकती हैं जहाँ वो पनाह ले सके, तो गोया कुदरती घर जो इस कायनात के परवरदिगार ने बना कर दे दिए, वो यही पनाहगाहें थी, उनका भी ज़िक्र किया। इसके बाद फरमाया कि और ऐसे लिबास बनाए हैं जो तुम्हारी एक दूसरे के साथ लड़ाई में तुम्हारी हिफाजत करते हैं।
زرہیں ایجاد کر لی. یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے تو ارادہ و اختیار لے کے آیا ہے. ارادہ و اختیار کا اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، برا استعمال بھی ہوتا ہے. جس پروردگار نے ارادہ و اختیار دیا ہے وہ ارادہ و اختیار دینے کے بعد اس کے سوء استعمال کی پاداش میں اس کو فوراً چھین نہیں لیتا، ورنہ تو ارادہ و اختیار بے معنی ہو جاتا. فرشتوں نے اسی چیز کو سمجھنے کے بعد یہ سوال کیا تھا کہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بہت خون بہے گا اور فساد برپا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے، اس نے انسان کو اختیار دیا ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ امتحان کر رہا ہے، علم کا بھی امتحان کر رہا ہے، عمل کا بھی امتحان کر رہا ہے. جب امتحان ہے تو ارادہ و اختیار کے استعمال کی مہلت دینی پڑے گی، یہ اس کا لازمی عقلی نتیجہ ہے. جب یہ مہلت دی ہے تو پھر جنگ و جدال کی نوبت بھی آئے گی. تو اس میں فرمایا کہ ہم ہی نے اسلحہ بنانے کی صلاحیت بھی پیدا کی اور اس کی طاق سے بچنے کے لباس بنانے کا دائیہ بھی پیدا کیا، زرہیں بھی پیدا کر دی. اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. یعنی عربوں کے اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھ کر قبائلی زندگی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل آتی تھیں، جنگ بھی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی کہ وہ ایک دوسرے کے اس طرح کے مظالم سے بھی اپنی حفاظت کر سکیں، اور جیسی کچھ گرمی وہاں پڑتی ہے اس سے بھی ان لباسوں کے ذریعے سے اپنے بچاؤ کا اہتمام کر سکیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو تمہارے ملک کی گرمی سے بچاتے ہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ اس کے فرما بردار بنو. نعمتیں پوری کرتا ہے، یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے. اتمام نعمت، جس طرح اتمام حجت ہے اسی طرح اتمام نعمت. اتمام حجت کا مطلب ہے دلیل کا اس جگہ پہنچ جانا کہ وہ گویا ہر لحاظ سے پوری ہو گئی، اس کے بعد مزید استدلال کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ کہا جائے گا کہ اتمام حجت ہو گیا، یعنی حجت یا دلیل پوری ہو گئی. اسی طرح اتمام نعمت ہے. اس کے بھی اگر آپ مختلف پہلوؤں پر غور کریں تو یہاں جس طرح اس کو استعمال کیا ہے اس سے اس کی معنویت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ابتدائی چیزیں جن سے انسان نے دنیا میں زندگی کی ابتدا کی ہے، نعمتی کے طور پر دی. یعنی انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کے اعضاء ہیں، انسان کو دیا گیا شعور ہے، انسان میں حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر اخلاقیات کے دائیات ہیں، انسان کے حصے جمالیات ہے. یہ سب تو پہلے دن دے دیا انسان کو. لیکن اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے دن ہی اس وقت جو دنیا ہم دیکھتے ہیں اس کی صورت میں نمودار ہو گیا. بہت سادہ زندگی سے ابتدا ہوئی. وہی کہیں دیکھا کہ پہاڑ میں کوئی کھو مل گئی ہے تو اس کو گھر بنا لیا، درخت دیکھے کہ ان کا پھل شیریں ہے تو کھا لیا. اگر کچھ تھوڑے بہت ہتھیار بنا لیے اور ابتدا میں انسان نے کچھ پتھروں ہی کو نوکیلا بنا لیا تھا تو شکار کر لیا، اس سے ہی ابتدا کی. لیکن جیسے جیسے انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا چلا گیا ہے اس کا علم بڑا ہے، اور علم بڑا ہے تو اس دنیا میں وہ خزانے نکل آئے ہیں اور ان کو برتنے کے وہ اسالیب ایجاد ہو گئے ہیں کہ اب انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ جو عمل ہوتا ہے یعنی ایک تدریج کے ساتھ ہمارا علم، ہماری عقل اس کائنات کی اشیاء کے ساتھ تعامل پیدا کرتی ہے اور نئی سے نئی دنیا بنتی چلی جاتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتمام نعمت کہتے ہیں. یعنی نعمت سے ابتدا ہوئی ہے
لیکن نعمت کے پورا ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہدایت میں بھی بالکل یہی ہے، انسان کے اندر بالاجمال وہ ہدایت ودیت کر دی ہے جو جنت میں جانے کے لیے مطلوب ہے، یعنی انسان کو اخلاقی شعور دے دیا ہے۔ وہ پہلے دن سے جیسے ہی بڑی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اپنے اندر کے اس خزانے کو دریافت کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کو حصے جمالیات دے دی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر ان کی بنیاد پر جو ایک اجمالی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے ابتدا کر کے وہ چاہتا ہے کہ چیزیں اپنی اس صورت میں نمودار ہوں کہ جو میری زندگی کے احوال سے پوری مطابقت پیدا کر لیں، تو پھر انبیاء آ کے وہ مضمرات واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتمام نعمت کہتے ہیں، یعنی ہدایت بھی ایک پوٹینشل کے طور پر بالقوہ اندر ڈال دی ہے، اس کو اجمال کے ساتھ الہام کر دیا ہے، لیکن اس کا ظہور تدریج کے ساتھ ہوگا، اور پیغمبر بھی اسی طریقے سے آتے جائیں گے اور اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس ہدایت کا تعلق اس کائنات میں اور اس دنیا کے ساتھ پیدا کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آخری درجے میں آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی۔ اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام چیزوں میں کر رہے ہیں، یعنی انسان کا وہ علم جو دنیوی زندگی میں سہولتیں پیدا کرتا ہے، اس کی دنیا کو خوبصورت بناتا ہے، اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ اس کے لیے عام کرتا ہے، اس کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے ان کو ہم آہنگ کرتا ہے، وہ علم بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو نمایاں کرتا چلا جاتا ہے تدریجی طریقے پر۔ پہلے دن یہ سب نہیں ہو جاتا، اس کے اطلاقات بھی اسی طریقے سے نمودار ہوتے ہیں، یعنی انسان جس جس طریقے سے اپنے معاشرے کی تعمیر کرتا چلا جاتا ہے، نئی سے نئی صورتیں ایجاد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دین کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اگر آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے کہ جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی ہے، وہ موجود ہیں اپنی جگہ، وہ وہی علم ہے جو اللہ نے ان کے اندر ڈال دیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اخلاقی فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ اخلاقی فیصلے عالمگیر صداقت بن گئے ہیں۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ابلاغ کا ذریعہ ہے تو وہ یہ اخلاقیات ہے، اسی پر قاعدے بن رہے ہیں، اسی پر عدالتیں قائم ہو رہی ہیں، اسی پر باہمی معاملات ہو رہے ہیں، اسی پر ہم نے 2 بڑی جنگوں کا تجربہ کرنے کے بعد وہ ادارے بنائے ہیں جن میں اب انسانی حقوق کی فہرستیں ترتیب پا گئی ہیں، اور بہت سے معاملات کے بارے میں اب کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ عالمگیر صداقتیں بن گئی ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں؟ اگر آپ فلسفیوں سے پوچھئے تو باطن سے ظاہر میں آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اندر ودیت کیا تھا وہ ظہور کر گیا ہے، اس کو اب انسان اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر اداروں میں تبدیل کرتا چلا جاتا ہے۔ سیاسی، سماجی، معاشی معاملات اسی تدریج سے آگے بڑھتے ہیں۔ دین میں بھی بالکل یہی طریقہ ہے، یعنی جو اجمال میں چیز دی گئی ہے اس کو پھر تفصیل میں بدلنے کا کام اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے انبیاء کرتے ہیں۔ بنیادی حقائق یکساں ہیں، اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے، اس کے حضور میں ہم کو ایک دن پہنچنا ہے، وہاں ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہو گئی، علم و عمل میں ہم نے کیا رویے اختیار کیے پوچھا جائے، یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد انبیاء علیہم السلام نے پہلے دن آ کے قائم کر دی، لیکن اس کے تحت اب اچھا عمل کرنا ہے۔ اچھے عمل کی صورتیں کیا بنیں گی، انسان کے تمدن میں ان کا ظہور کس طریقے سے ہوگا، اگر کوئی اہداف انسان کو دیے گئے ہیں تو وہ پورے کیسے ہوں گے، یہ چیز سماجی تبدیلیوں کے ساتھ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی کے لیے نسخ کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک زمانے میں تورات میں ایک شریعت دی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وقت اور حالات نے تبدیلی پیدا کر دی ہے تو بعد میں آنے والی کتاب اس کو ایک نئی صورت دے دے گی۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ دونوں چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ تمدن کی ضرورتوں نے کسی نئے قانون کی ضرورت بھی پیدا کر دی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی بدقسمتی سے اللہ کے کسی حکم کو بھلا بیٹھتا ہے۔
پہلی چیز کو نسخ سے تعبیر کیا ہے، دوسری کو انسا سے تعبیر کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر ہم پیغمبر بھیجتے ہیں اور ان کی جگہ اسی طرح کی کوئی چیز یا اس سے بہتر دے دیتے ہیں جو تمہارے زمانے کے لحاظ سے موزوں ہوتی ہے۔ تو دین میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ دین کا فہم ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو اس میں بھی اگر غور کریں تو وہی اصول ملحوظ رکھا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ایک زمانے میں کچھ بہت زیادہ مسئلہ پیدا نہیں کرتی، یہ دیکھیں گے کہ ان کے فہم میں، ان کے سمجھنے میں لوگوں نے زیادہ تفاحص سے بھی کام نہیں لیا ہوتا۔ وقت بدلتا ہے اور انسان قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نئے نئے پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بعض وہ صورتیں نمایاں ہو جاتی ہیں جن کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے معاملے میں اور اپنی نعمتوں کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس کو مان کر دین کو بھی دیکھنا چاہیے اور دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر دنیا کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں لندن اور نیو یارک کو وجود میں آ جانا چاہیے تھا تو نہیں ملے گا آپ کو، اور اگر علم کے معاملے میں بھی دیکھیں گے وہ دین کا ہے یا دنیا کا، تو اسی طرح ایک تدریجی ارتقاء آپ کو اس کی شریعت میں، اس کے احکام میں، اس کے فہم میں بھی نظر آئے گا۔ اس کی طرف یہاں اس لفظ میں توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، یعنی ان کو بالقوہ سے بالفعل میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ وہ پوٹینشلی موجود ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں، وقت کے ساتھ مہمیز ہوتا ہے، وہ نکلتی چلی جاتی ہیں، جیسے جیسے حالات میں تغیرات آتے ہیں ان کا بھی ظہور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اتمام نعمت ہے، لیکن یہ کیا اس لیے تھا کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لو؟ یہ سب اس لیے تھا کہ ان چیزوں پر غور کرو اور اس کے فرما بردار بندے بن کر رہو۔ تمہیں یہاں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جن اور انسان امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور امتحان کیا ہے؟ یہ کہ میرے بندے بن کر رہیں، اس کا اعتراف کریں کہ یہ میرے بندے ہیں اور بندگی کا حق ادا کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر پہلو سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے تمہارا پروردگار۔ اس پورے سلسلہ بیان میں جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں ان میں اہل عرب اور ان کی بدویانہ زندگی کی رعایت ملحوظ ہے، یعنی جو مخاطبین ہیں ان کو ایران توران کی باتیں تو نہیں سنائی جا سکتی، ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، ان کو ان کے ماحول میں بتایا ہے کیا چیزیں تھیں، کہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی، کن غاروں میں تمہارے آباء و اجداد رہتے تھے، اب کہاں پہنچ گئے ہو، یعنی اس وقت جو کچھ تھا وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ تو انہی کی رعایت ملحوظ ہے ان چیزوں کو بیان کرنے میں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ بعد کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا مزید ظہور ہوا ہے۔ اس کلام کے اولین مخاطب وہی تھے، یعنی قریش ہیں، اس زمانے کے عرب ہیں، قبائلی زندگی سے آشنا ہیں۔ قرآن میں یہ چیز ایسے تمام مقامات پر پیش نظر رہنی چاہیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی اشیاء کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو عرب کے ماحول میں جا کے دیکھنا چاہیے وہاں کیا نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اولین مخاطبین ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر بتایا جائے گا کہ اللہ کی کیا نعمتیں تمہارے گرد و پیش میں ہیں۔ اس لیے کہ کلام کے حسن اور اس کے اثر کا صحیح اندازہ اسی سے ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس دنیا میں ذرا پرواز کر کے اپنے تخیل کو وہاں لے جانا ہوگا، دیکھیں کہ یہ عرب ہے، یہ قبائلی زندگی ہے، یہ ان کا پس منظر ہے، یہ ان کا ماضی ہے، یہ ان کا حال ہے، اس میں ان کے گرد و پیش اللہ کی کیا نعمتیں ہیں جس میں ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں تمہارے گرد و پیش میں ہیں، اور اس میں اندازہ کرو کہ کس طرح نعمتوں کا اتمام ہوا ہے، یعنی وہ اپنے بالقوہ اجمال سے کس طرح تفصیلات میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور تمہاری ضرورتوں کے لحاظ سے تمہارے علم نے اور تمہاری عقل نے اور کیا کچھ پیدا کر لیا ہے۔ غور کرو تو وہ میرا ہی دیا ہوا ہے، یہ اسکیم میں نے ہی اس کے لیے رکھی تھی
کہ وہ سب چیزیں پیدا کر کے ان کو دریافت کرنے، ان کو استعمال کرنے کے سلیقے تم کو سکھا دیے۔ تو اس طریقے سے گویا ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، اور پھر مضمون اسی انذار کی طرف آگے بڑھ گیا جو سورہ کا اصل موضوع ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔